اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے تعریف کے بارے میں، اور تعریف کے بارے میں یعنی اعتراضات اور اشکالات، یا جو بھی آپ اس کو تعبیر کریں، جس سے بھی تعبیر کریں، کہ یہ تعریف مثلا میں دہرا رہا ہوں اس بات کو جو ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، ٹوٹ جاتی ہے بعض چیزوں سے، جس میں انہوں نے مثلا یہ کہا کہ اگر آپ مطلق طہور مراد لوگے تو یہ تعریف خارج ہو جائے گی اکثر فقہا کی تعریف سے، یعنی جو اکثر فقہا تعریف کرتے ہیں اس سے تعریف باہر ہو جائے گی، یا اس کے مخالف ہو جائے گی، یا اس جیسی نہیں رہے گی۔ اور وہ اکثر ہی نہیں بلکہ ان میں خود مصنف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتاب دروس میں تعریف جو کی ہے وہ اس کے برعکس کی ہے، یعنی انہوں نے تعریف کیا کی ہے کہ جو مبیحہ للصلاۃ ہو۔ دروس میں جو مصنف نے تعریف کی ہے وہ تعریف یعنی مقصود جو ہے وہ مبیحہ للصلاۃ ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ تو یہ ہوا کب کہ جب آپ جو ہے وہ مبیحہ اور غیر مبیحہ کو عام کریں، یعنی اس کے لیے یعنی مبیحہ تو بھی طہارت اور غیر مبیحہ تو بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے کیا خرابی لازم آئے گی تعریف میں کہ اکثر علماء کی تعریف سے، اکثر فقہا کی تعریف سے باہر ہو جائے گی، یا اس کے یعنی اس کے خلاف ہو جائے گی، اس سے ہٹ کے ہو جائے گی، صحیح۔ اور اکثر علماء ہی نہیں بلکہ خود مصنف بھی، مصنف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بھی جو انہوں نے تعریف کی ہے وہ اس تعریف کے یعنی یہ تعریف الگ ہو جائے گی، کیونکہ مصنف نے اپنی کتاب دروس میں جو تعریف کی ہے وہ وہی کی ہے جو مبیح للصلاۃ ہو۔ تعریف کیا ہے مصنف کی دروس میں؟ مصنف فرماتے ہیں الطہارۃ استعمال طہور مشروط بالنیہ لاباحۃ الصلاۃ۔ کیا؟ استعمال طہور مشروط بالنیہ لاباحۃ الصلاۃ، یعنی مصنف خود کتاب دروس میں جو ان کی کتاب ہے دروس اس میں اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ طہارت یعنی یہ عام نہیں ہے بلکہ اس سے مخصوص ہے جو مبیحہ للصلاۃ ہو، جو مبیح للصلاۃ ہو۔ تو گویا اگر آپ یہ کہیں، یہ اس بات کے قائل ہوں کہ مراد عام ہے مبیحہ اور غیر مبیحہ کو، تو اس سے خرابی لازم یہ آئے گی، محمد علی صاحب لکھ لیجیے آپ لوگ، اس سے خرابی لازم یہ آئے گی کہ یہ اکثر کی تعریف سے خارج ہو جائے گی، یا اکثر کی تعریف کے مخالف ہو جائے گی، یا اکثر علماء اور فقہا، اکثر علماء اور فقہا کی تعریف جیسی نہیں رہے گی۔ اور اکثر کو چھوڑیے، خود مصنف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنی کتاب دروس میں کیا فرماتے ہیں طہارت کے بارے میں کہ جو مبیحہ للصلاۃ ہو، انہوں نے تعریف جو کی ہے وہ مبیحہ للصلاۃ سے ہی کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں دروس میں السلام علیکم کہ استعمال طہور مشروط بالنیہ لاباحۃ الصلاۃ، یعنی انہوں نے بھی تعریف کو عام یعنی خود مصنف نے اپنی کتاب دروس میں تعریف کو عام نہیں کیا بلکہ اسی کو کہا جو مبیحہ للصلاۃ ہے۔ یہ بات۔ اب دوسرا پہلو لے لیجیے، اگر آپ اس کو یہ مان لیتے ہیں یعنی خاص مان لیتے ہیں مبیحہ للصلاۃ کے لیے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے کیا خرابی لازم آئے گی کہ اس سے بہت ساری چیزیں باہر ہو جائیں گی تعریف سے، اور یہ تعریف ٹوٹ جائے گی۔ مثلا جو ہے کیسے ٹوٹ جائے گی کہ آپ نے اگر یہ کہا کہ مبیحہ للصلاۃ ہونا چاہیے اور وہ اس پر اطلاع ہوگا جو مبیحہ للصلاۃ ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اسے آپ مبیحہ للصلاۃ سے خاص کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس سے وہ وضو کہ جو مستحب ہے وہ اس سے باہر ہو جائے گی، وہ غسل جو مستحب ہے وہ باہر ہو جائے گا، یعنی آپ مستحب غسل سے جا کر ڈائریکٹ اکثر علماء کے نزدیک
مستحب غسل سے آپ بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی طریقے سے اگر وہ خاتون وہ بی بی یا وہ عورت کہ جو حائض ہے، وہ عورت وہ خاتون کی جو حائض ہے، اور اس کے لیے یہ ہے بہتر ہے کہ مستحب ہے کہ وہ وضو کرے اللہ عز و جل کے ذکر کے لیے. تو اللہ عز و جل کا ذکر وہ کرے، مستحب ہے وضو کرے. تو اب کیا یہ وضو اس کے لیے مبیح علیہ الصلاۃ بھی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وضو صرف اللہ کے ذکر کے لیے ہے، یہ مبیح علیہ الصلاۃ نہیں ہے، یہ حائض کے لیے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی خارج ہو جائے گی یہ بات. پھر کہاں خارج ہو جائے گی کہ اگر وضو اور غسل کے بدلے، یعنی مستحب وضو اور مستحب غسل کے بدلے اگر تیمم کیا جائے، اگر ہم اس کے قائل ہوں تو وہاں بھی یہ خارج ہو جائے گی تعریف. اور وہاں بھی جو ہے یعنی بہت ساری چیزیں اس سے یعنی وہاں بھی اس سے بہت ساری چیزیں یعنی یہ چیز بھی خارج ہو جائے گی. یعنی تیمم، کون سا تیمم؟ جو مستحب وضو یا مستحب غسل کے بدلے ہو. تو پھر کہاں خارج ہو جائے گی کہ اگر ہم اس تعریف کو مانتے ہیں کہ مشروط بالنیہ، لیکن کس کے لیے طہارت کے لیے خاص ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ مبیح علیہ الصلاۃ ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ مبیح علیہ الصلاۃ اور مشروط بالنیہ کو صرف مانے تو اس سے اور کہاں خارج ہوگی؟ اب آز وضو یا باز غسل، یعنی غسل کے حصہ ایک انسان غسل کی نیت کر کے بایاں حصہ دھو لے تو کیا غسل ہو جائے گا؟ دایاں حصہ دھو لے صرف غسل ہو جائے گا نیت کر کے؟ نہیں، یعنی دایاں حصہ دھو لیتا ہے غسل کی نیت کر کے، ایسا نہیں ہے، یہ خارج. یا مثلا جو ہے وہ وضو کی نیت کر کے منہ پر پانی ڈال لے تو کیا یہ مثلا طہارت میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ہوگا تو مثلا یہ سب چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ ان میں قاعدہ کی تعریف ٹوٹ جائے گی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر کوئی انسان نظر مان لے، کس چیز کی نظر مان لے کہ میں فلاں کام ہو گیا، مثلا نظر کر لے میں اپنا کپڑا پاک کروں گا، صحیح، اپنا کپڑا پاک کروں گا. تو محمد علی صاحب یہاں پر ایک انسان جو ہے وہ یہ نظر مانے میں اپنا کپڑا پاک کروں گا، تو یہ کپڑے کا پاک کرنا یہاں پر نظر منعقد ہوگی نہیں ہوگی؟ آغا بولیے، آغا اسد سعید صاحب، نظر منعقد ہوگی نہیں ہوگی؟ منعقد ہوگی. جی جناب، نظر ہوگی. کیونکہ اس میں رجحان پایا جاتا ہے. کیونکہ نظر کہاں منعقد ہوتی ہے؟ نظر وہاں منعقد نہیں ہوتی. کہاں نہیں ہوتی؟ جہاں یہ تو مساوی ہو یا مکروہ ہو یا حرام ہو، تو وہاں نظر منعقد نہیں ہوتی، وہاں نظر منعقد نہیں ہوتی. لیکن اگر رجحان پایا جاتا ہے تو نظر منعقد ہو جاتی ہے. رجحان اس میں طہارت ثوب میں، یہ طہارت بدن میں رجحان پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا؟ رجحان عقلی بھی پایا جاتا ہے اور شرعی بھی پایا جاتا ہے. عقلی رجحان کہاں ہے بھائی؟ عقل کہتے ہیں کہ آپ کپڑے پاک ہونے چاہیے، صاف ہونے چاہیے، عقل بھی کہتی ہے. اور شریعت بھی کہتی ہے بھائی نماز پڑھیں تو آپ کے کپڑے واجب ہونے چاہیے، یا اس کے علاوہ ویسے کپڑے پاک ہونے چاہیے، یا اس کے علاوہ ویسے بھی کپڑوں کا پاک ہونا، یعنی شرع اس بات کو سراہتی ہے کہ یہاں رجحان ہے یا نہیں ہے. تو یہ نظر تو منعقد ہوگی اور نیت کے ساتھ ہوگی پھر وضو. لیکن کیا یہ اس تعریف میں پھر یہاں پر کیا ہوگا؟ یہ بھی خارج ہو جائے گی اس تعریف سے. کس سے؟ اگر آپ جو ہے وہ طہارت کو یعنی خاص مانے، کس سے؟ مبیح علیہ الصلاۃ سے. تو یہ میں نے تکرار کیا ہے تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں، تکرار کافی ہو گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ یقیناً سمجھ ہی گئے ہوں گے. امید کرتا ہوں کہ اب انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں آئے گی، کیونکہ یہ دقیق چیزیں تھیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں تھوڑا وقت زیادہ لگا لیکن دقیق چیزیں تھیں. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اب آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. کیونکہ وقت تو لگ جائے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن نہ سمجھے یہ مشکل ہے. وقت لگے اور سمجھ جائے کوئی مشکل نہیں ہے، اور نہ سمجھے تو یہ مشکل ہے. ہاں، اب یعنی ان تمام اشکالات اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وما ذالکا، اور ان تمام اعتراضات اور اشکالات اور نقوص کے باوجود بھی یہ تعریف، یعنی شہید ثانی کہہ رہے ہیں کہ تمام اشکالات اور اعتراضات کے باوجود بھی یہ تعریف، کون سی تعریف؟ جو شہید اول کی تعریف ہے، جن پہ ہم نے اعتراضات کیے ہیں، جن پر اشکالات کیے ہیں، جس پر اشکالات کیے ہیں،
ان تمام اشکالات اور اعتراضات کے باوجود بھی یہ اجود تعریف ہے. کیوں؟ لکثرت ما يرد علیہا، اس لیے کہ جو اور تعریفیں علماء نے کی ہیں دوسری تعریف طہارت کی، ان پر اس سے بھی زیادہ اعتراضات وارد ہوئے ہیں. عبارت سمجھ میں آ گئی؟ لکثرت ما يرد علیہا، اس لیے کہ جو دوسری تعریفیں علماء نے کی ہیں دیگر علماء نے، ان پر اس سے بھی زیادہ اعتراضات موجود ہیں. من النقوض، اور اس پر جو ہے وہ بہت سارے جگہوں پر ٹوٹ جاتی ہیں، بہت سارے موقعوں پر جا کے وہ تعریفیں ٹوٹ جاتی ہیں، ان پر اشکالات اور نقوض موجود ہیں. فی ھذا الباب، یعنی فی ھذا الباب یعنی تعریف میں، یعنی جو شہید اول نے تعریف کی ہے تمام اشکالات اور اعتراضات کے باوجود بھی وہ تعریف سب سے بہترین تعریف ہے، کیونکہ اس کے علاوہ جو دیگر علماء نے تعریفیں کی ہیں طہارت کی، ان تعریفوں پر اس سے بھی زیادہ اعتراضات کیے گئے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. یہیں پر جو ہے بات روکتے ہیں، درس روکتے ہیں، باقی غدن سے جی انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.